حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز پہچان لی اور فرمایا کہ اے بھائی بلال، کیا کر رہے تھے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا تھا۔ دونوں کا مشورہ ہوا کہ ایک آدمی دعا کرے گا اور دوسرا آمین کہے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو ذر، تم دعا کراؤ، میں آمین کہوں گا، اور جب تمہاری دعا پوری ہو جائے گی تو پھر میں دعا کروں گا اور تم آمین کہنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے جاتے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمین کہتے جاتے۔ جب دعا میں حضرت ابو ذر نے کہا کہ اے اللہ، جنت میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رکھنا، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ شاید حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ نہیں سکے ہیں، تو زور سے کہا کہ اے اللہ، جنت میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رکھنا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی خاموش تھے۔ کئی مرتبہ یہی دعا مانگی، پھر بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آخر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش کیوں ہیں؟ آمین کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ دعا روک کر کہا کہ اے میرے بھائی، تم آمین کیوں نہیں کہہ رہے ہو؟ دیکھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بے ہوش ہیں۔ ان کو ہوش میں لانے کے لیے تھوڑا سا وقت لگا۔ جب ہوش میں آئے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بلال، تم میری دعا پر آمین کیوں نہیں کہہ رہے تھے؟ اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے ابو ذر، آخر تم نے ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنے کی تمنا کرنے لگے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کہاں ہے اور ہم غلامان رسول کہاں؟ ہم کو تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ایمان کی دولت عطا فرما دی، یہی کتنی بڑی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مقام محمود پر فائز ہیں، ساری کائنات ان آسانی سے اونچا مقام ہے۔ تمہارے اندر اتنی جرأت کیسے پیدا ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنے کی تمنا کرنے لگے ہو؟ غلام اور آقا میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے رسولوں کے رسول اور سردار ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگے کہ مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ ہمیں ایسا کہنا چاہیے کہ اے اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے سے بڑا اور اونچے سے اونچا مقام عطا فرما، اور ان کے صدقے ہمیں بھی جنت الفردوس عطا فرما۔